السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے ادغام متقاربین کے متعلق پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور وہ قاعدہ جو ہے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور آپ نے اس کو قرآن میں استعمال بھی کیا ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ادغام متجانسین کا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ادغام متجانسین کسے کہتے ہیں۔ چونکہ پچھلی کلاس سے ہم ادغام کے ہی متعلق پڑھ رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ادغام کا جو قاعدہ ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ آپ کو یاد ہوگی۔ میں پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ادغام کہتے ہیں ایک حرف کا دوسرے حرف کے اندر مدغم ہونا، مل جانا، اسی کا نام ادغام ہے۔ اب جو ہماری ٹرم ہے وہ ہے ادغام متجانسین، کہ وہ کسے کہتے ہیں۔ ادغام متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا، ایک دوسرے کے اندر مل جانا، اسی کا نام ادغام متجانسین ہے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ کون سے ملتے جلتے حروف؟ جیسے آپ مثال لے لیں، تا، تو، یہ دونوں ملتے جلتے حروف ہیں۔ بظاہر یہ شکل میں سیم نہیں ہے، لیکن ان کا مخرج جو ہے ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ اور جیسے ذال اور ظا، ان کا بھی مخرج جو ہے ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ جیسے تو اور تا، یہ بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے با اور میم، یہ بھی ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے اس کا کہ ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا، اسی کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ادغام متجانسین کے قاعدے کی طرف۔ میں پہلے اس قاعدے کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو مثالوں کے ساتھ بھی سمجھاؤں گا، پھر جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب آپ اس قاعدے کی طرف غور کریں۔ ہم نے یہاں پر لکھا، یہ قاعدہ وہاں ہوتا ہے جہاں کسی لفظ میں ایک حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف پر تشدید ہو، اور جب اس کا تلفظ کیا جائے تو جو پہلا والا حرف ہو وہ بعد والے حرف میں مدغم ہو۔ تو سب سے پہلے آپ اس قاعدے کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں۔ تو اب میں آپ کو قاعدہ جو ہے آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے اس قاعدے کے 4 پوائنٹس کو یاد رکھیں، اس سے آپ کو یہ قاعدہ جو ہے ذہن میں آسانی سے بیٹھ جائے گا۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ادغام متجانسین کیا چیز ہے۔ یہ سب سے پہلا والا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ادغام متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے میں مدغم ہونا۔ ٹھیک ہے، ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا۔ اور وہ ملتے جلتے حروف کون سے ہیں؟ جیسے یہاں پر ہم لکھیں تا اور تو، یہ ملتے جلتے حروف ہے، یعنی ان کا مخرج جو ہے وہ ایک ہی جگہ سے نکلتا ہے۔ جیسے ذال اور ظا، یہ بھی ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے تو اور تا، یہ بھی ایک جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے با اور میم، یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ پہلا والا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، کسے کہتے ہیں متجانسین؟ کہ ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر، یعنی یہ آپس کی بات ہے ان کی، مطلب تا اور تو جو ہے یہ ان کی آپس کی بات ہے۔ تو کے بیچ میں چلا جائے، یا تو تا کے بیچ میں چلا جائے، یا جیسے ذال ظا کے بیچ میں چلا جائے، یا ظا ذال کے بیچ میں چلا جائے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے۔ قاعدہ یہی کہہ رہا ہے کہ متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر یعنی آپس میں ان کو ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا، اسی کو متجانسین کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور وہ ملتے جلتے حروف کون سے ہیں؟ تا تو، ذال ظا، تو تا اور با میم۔ اور اس کے علاوہ قوف کاف، وہ بھی جو ہے وہ بھی سیم جگہ سے نکلتے ہیں، تو وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو فی الحال ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ جب ایسے حروف اگر آ جائے تو ان میں سے پہلا والا ساکن ہو اور دوسرے پر تشدید ہو۔ فار ایگزامپل تو اور تو ہے، تو تا کے اوپر ساکن ہو، تو کے اوپر تشدید ہو۔ ایسی ذال کے اوپر ساکن ہو، ظا کے اوپر تشدید ہو۔ ایسی تو کے اوپر ساکن ہو، تا کے اوپر تشدید ہو۔ ایسی با کے اوپر ساکن ہو اور میم کے اوپر تشدید ہو۔ ہو گئے 2 پوائنٹ، ٹھیک ہے، کہ پہلے والے پر ساکن ہو اور دوسرے والے پر تشدید ہو۔ اتنا سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا تلفظ کیا کیا جائے گا؟ کہ جب ایسے حروف آ جائے اور پہلے والے پر ساکن ہو، دوسرے والے پر تشدید ہو، اور جب اس کا تلفظ کیا جائے
تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ساکن والا حرف ہوگا وہ بعد والے میں یعنی تشدید والے کے اندر کیا ہو جائے گا؟ چھپ جائے گا، یعنی وہ اس کے اندر چھپ جائے گا، اور جو تشدید والا ہوگا اس کا تلفظ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اتنا آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا، مل جانا، اسی کو متجانسین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ حروف کون سے ہیں؟ دوسرا پوائنٹ، وہ کون سے حروف ہیں جو ملتے جلتے ہیں؟ جیسے تا تو، ذال ظا، طا تا، با میم وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہو گئے 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ پہلے والے پر ساکن ہو یعنی جزم ہو پہلے والے کے اوپر اور دوسرے والے کے اوپر تشدید ہو گئے 3 پوائنٹ۔ اب چوتھا پوائنٹ جو ہے کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیسا ہے کہ جب اس کا تلفظ کیا جائے ایسا معلوم ہو کہ ساکن والا حرف جو ہے وہ بعد والے یعنی تشدید والے کے اندر کیا ہو جائے؟ مدغم ہو جائے، اس کے اندر وہ مل جائے، اسی کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ 4 پوائنٹس ذہن میں رہے ہوں گے، سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف، اس سے جو ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اب جو ہم مثال لینے والے ہیں اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، یہاں پہ ہم نے لکھا لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ۔ اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر تا اور تا جو ہے یہ ایک جگہ آ رہے ہیں، دونوں آ رہے ہیں، اور یہ متجانسین کے بھی حروف ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ یہ ملتے جلتے حروف ہیں، یعنی ملتے جلتے کا مطلب ہے کہ تا اور تا جو ہے یہ متجانسین کے حروف ہے اور یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جب زبان کا جو سرہ ہوتا ہے، جو ٹپ ہوتی ہے زبان کی، وہ جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑوں سے لگتی ہے تب جا کے جو ہے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تا بھی ادھر ہی سے نکلتا ہے اور تا بھی اسی جگہ سے نکلتا ہے۔ اب آپ اس قاعدے کی طرف دھیان دیں، آپ نے ان 4 پوائنٹس کو یاد رکھا ہوگا کہ متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا، اور وہ ملتے جلتے حروف کون سے ہیں؟ طا تا، ذال ظا، ایسی طا تا وغیرہ وغیرہ، ایسے قاعدے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں، اور ان میں سے پہلا والا ساکن ہو دوسرے پر تشدید ہو، تو یہاں پر آپ دیکھیں طا کے اوپر ساکن ہے اور تا کے اوپر تشدید ہے۔ تو جب اس کا تلفظ کیا جائے ایسا معلوم ہو کہ جو طا ہے یعنی جو پہلا والا حرف ہے وہ بعد والے حرف میں مدغم ہے، یعنی اس کے اندر وہ مل جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے لَئِن بَسَطْتَ، لَئِن بَسَطْتَ، لَئِن بَسَطْتَ، ہم نے تا پڑھا نہ کہ طا کو پڑھا۔ اگر آپ دیکھیں لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ، لَئِن بَسَطْتَ، 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 تو ہم نے اس سین کو جو ہے براہ راست تا کے ساتھ ملایا، تو یہ جو ہے متجانسین کا قاعدہ یہاں پہ ادا ہو گیا۔ تو ہم کیسے اس کو پڑھتے ہیں؟ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری دوسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 89 کے اندر۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، ہم نے یہاں پر لکھا قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا۔ تو اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر تا کے بعد دال آ رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ متجانسین کے ہی حروف ہے۔ کیسے؟ تا، دال، طا، یہ جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ تو ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا متجانسین کا قاعدہ ہے، اور ان میں سے پہلے والے پر ساکن ہونا دوسرے پر تشدید ہونا۔ تو دیکھ سکتے ہیں تا کے اوپر ساکن ہے اور دال کے اوپر تشدید ہے۔ تو جب اس کو پڑھا جائے گا تو ایسا معلوم ہونا چاہیے کہ ساکن والا جو حرف ہے، جو پہلا والا جزم والا حرف ہے، وہ بعد والے یعنی تشدید والے میں مدغم ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، اگر آپ دیکھیں ہم نے اس با کو جو ہے براہ راست اس دال کے ساتھ ملایا۔ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، أُجِيبَتْ دَعْ، أُجِيبَتْ دَعْ، أُجِيبَتْ دَعْ دَعْوَتُكُمَا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ اس تا کو جو ہے ہم نے سائلنٹ کیا، اور دال کو ہی ہم نے کیا کیا؟ اس کو ہم نے پڑھا۔ تو اسی کو ہم نے حرکت دی، اسی کو ہم نے پڑھا۔ تو تا کو جو ہے ہم نے اس کو سائلنٹ کیا، ہم نے وہاں پہ اس کو میوٹ کیا، تو ہم نے کس کو پڑھا؟ دال کو پڑھا۔
قال قد اجیبت دعوتکما، اجیبت دعوتکما۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری تیسری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ نساء کے اندر، آیت نمبر 64 کے اندر۔ پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ ہم نے یہاں پر لکھا انہم اذ ظلموا انفسہم۔ تو اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پہ ذال کے بعد ظا آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ کیسے؟ جب زبان کا جو سرہ ہے وہ اوپر والے دانتوں کے کناروں سے لگتا ہے، جیسے ذال، ظا، ذال، ظا، تو یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے یہ تین حروف ہے اصل میں، ثا، ذال، ظا، یہ تین حروف ہے جو ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، جن کا مخرج ایک ہی جگہ سے ہے۔ تو یہاں پر آگے ذال کے بعد ظا آ گیا تو متجانسین کا قاعدہ ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ ملتے جلتے حروف کا ایک جگہ آنا اور ان کا آپس میں مدغم ہونا۔ وہ کب مدغم ہوگے؟ جب سب سے پہلے والے کے اوپر ساکن ہے، بعد والے کے اوپر تشدید ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ساکن والا حرف جو ہوگا وہ ظا کے اندر یعنی بعد والے کے اندر، تشدید والے کے اندر مل جائے گا، مدغم ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ذال کو پڑھیں گے، اس کا تلفظ ہوگا۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں انہم اذ ظلموا، اذ ظا، 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 ہم ظا کو پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تشدید ہے اس کے اوپر، کیونکہ ذال کو ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم سائلنٹ کر رہے ہیں۔ سائلنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ ذال جو ہے وہ اس ظا کے اندر مل جاتا ہے، مدغم ہو جاتا ہے۔ تو پڑھنے میں کون سا آتا ہے؟ تشدید والا آتا ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھتے ہیں انہم اذ ظلموا انفسہم، انہم اذ ظلموا، اذ ظلموا، اذ ظلموا انفسہم۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں آخری مثال کی طرف۔ تو اب جو ہماری آخری مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ آل عمران کے اندر، آیت نمبر 72 کے اندر۔ تو پہلے میں اس آیت کریمہ کو یہاں پہ لکھ لیتا ہوں۔ تو اب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں۔ ہم نے یہاں پر لکھا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ۔ تو اب آپ یہاں پر دھیان دیں، یہاں پر تا کے بعد تا آ رہا ہے۔ تو ایک ہی جگہ کے حروف ہے، ملتے جلتے حروف ہے، تو ایک ہی جگہ بھی آگے۔ تو یہاں پر کیا ہوگا کہ پہلے والے پر ساکن ہے، دوسرے والے کے اوپر تشدید ہے۔ تو جب اس کا تلفظ کیا جائے تو بعد والے پر ہی زور دیا جائے گا، یعنی اس تا کو جو ہے ہم اس کو سائلنٹ کریں گے، بلکہ وہ سائلنٹ نہیں ہوتا، وہ براہ راست جو ہے تا کے اندر چھپ جاتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو جب ہم اس تا کو پڑھتے ہیں تو اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، وَقَالَتْ طَا، وَقَالَتْ طَا، وَقَالَتْ طَا، وَقَالَتْ طَا، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَقَالَتْ طَا، ہم طا کو پڑھ رہے ہیں، اس والے طا کو پڑھ رہے ہیں ہم۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو اب آپ کو یہاں پر خالی 4 پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ ادغام متجانسین کسے کہتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ کہ ادغام متجانسین کہتے ہیں ملتے جلتے حروف کا ایک دوسرے کے اندر مدغم ہونا، مل جانا، اسی کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ کون سے حروف ہیں جو ملتے جلتے ہیں، یعنی تا، طا، ذال، ظا، قاف، کاف، با، میم، یا ذال، ظا، ایسی ثا، ذال، ثا، ظا۔ تو یہ ایسے حروف ہیں۔ آپ کلاس نمبر 2 اور کلاس نمبر 3 میں ان کو جان سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے جو ہے مخارج کا جو بیان ہے اس میں یہ جو ہے یہ ٹرمز ہم نے اچھے سے پڑھ لی ہے، وضاحت کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ بھی۔ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو جو ہے اچھے سے آئیڈیا آ جائے گا کہ اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا قاعدہ یہی ہے کہ 4 پوائنٹس کو یاد رکھنے ہیں کہ متجانسین کہتے ہیں جو کہ ملتے جلتے حروف ہو، جیسے تا، طا وغیرہ وغیرہ جو میں نے بتا دیا۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ پہلے والے کے اوپر ساکن ہو، دوسرے والے کے اوپر تشدید ہو گئے 3 پوائنٹ۔ اب چوتھا والا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ پڑھنے کا طریقہ، کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے کہ جو ساکن والا حرف ہوگا یعنی جزم والا جو حرف ہوگا وہ بعد والے یعنی تشدید والے حرف کے اندر مل جائے گا، مدغم ہو جائے گا، اسی کا نام جو ہے ادغام متجانسین ہے۔
تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ صرف آپ 4 پوائنٹس کو یاد رکھیں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے یہ قاعدہ جو ہے آسانی کے ساتھ ذہن میں بیٹھ جائے گا اور آپ کو یاد بھی ہو جائے گا یہ قاعدہ، اور پھر آپ قرآن میں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آتا ہوں انشاءاللہ نئی کلاس لے کر۔ تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔